سلام ہو حسین علیہ السلام پر اور ان کے پاکیزہ رفقا پر۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ السلام علیک یا انصار الحسین علیہ السلام۔ سلام ہو اس قافلے پر جو حق کی پہچان بنا، جو وفا کی معراج تھا، جو پیاس کی شدت میں بھی صبر اور تسلیم کی تصویر بنے رہے۔ سلام ہو علی اکبر علیہ السلام پر، عباس علیہ السلام پر، قاسم علیہ السلام پر، علی اصغر علیہ السلام پر، حبیب رضی اللہ تعالی عنہ پر، ظہیر رضی اللہ تعالی عنہ پر، جون رضی اللہ تعالی عنہ پر، آن علیہ السلام پر، محمد علیہ السلام پر، اور وہ سب جنہوں نے کربلا کی تاریخ نہیں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے راستہ بنا دیا۔ پیارے ناظرین، یہ صرف واقعہ کربلا نہیں، ہمارے طرز فکر، طرز زیست اور طرز مزاحمت کی بنیاد ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل عمر فاروق آفیشل۔ آپ اس کا لنک @عمر فاروق آفیشل پر یہ چینل یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے بھی نوازیں۔ ناظرین، جب محرم آتا ہے تو فقط آنکھ نم نہیں ہوتی بلکہ دل سوال اٹھاتا ہے، ہماری زندگیوں میں حسین علیہ السلام کہاں ہے؟ کیا ہم آج کے یزید کو پہچان سکے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے گھروں میں، اپنے سماج میں، اپنی زیست میں، اپنی سیاست میں کربلا سے کچھ سیکھا ہے؟ آئیے آج اس ویلاگ میں نہ صرف ان سوالات پر غور کرتے ہیں بلکہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی لازوال قربانی سے زندگی کا ایک نیا رخ تلاش کرتے ہیں، وہ رخ جو ہمیں فقط رونے کے نہیں، جاگنے اور جگانے کے قابل بھی بناتا ہے۔ عاشورہ کا پیغام وقت کے یزید کا انکار ہے، حق پر ڈٹ جانے کا اعلان ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانی آج بھی ہمیں بیدار کرتی ہے۔ محرم الحرام آتے ہی فضا غم آلود ہو جاتی ہے، دلوں میں کربلا کی صدائیں جاگ اٹھتی ہیں اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر وہ کون سی قربانی تھی جس نے وقت کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک طرف باطل کی مصلحت اور دوسری طرف حسین علیہ السلام کی صداقت۔ نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام حضرت حسین ابن علی السلام کی عظیم قربانی صرف کربلا کا ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک دائمی اصول ہے کہ جہاں بھی ہو، اگر وہاں پر جبر ہے، استحصال ہے تو خاموشی گناہ ہے اور حق کے لیے اٹھ کھڑے ہونا عین فریضہ ہے۔ اس عظیم قربانی کا مقصد دین کو زمانے کے یزید سے بچانا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو اس وقت خیر باد کہا جب سلطنت وقت نے دین کو اقتدار کا غلام بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کربلا کی خاک پر یہ واضح کر دیا کہ یہ اسلام کی حفاظت تلواروں سے نہیں، کردار سے ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، ان کا مقصد تخت حاصل کرنا ہرگز نہیں تھا بلکہ امت کو بیدار کرنا تھا۔ ضمیر کی بیداری تھی، سچ کی جرت تھی اور غیرت دینی کا درس دینا تھا۔ امام نے فرمایا، اگر دین محمد میری قربانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو اے تلواروں آ جاؤ،
حسین کا جسم حاضر ہے۔ پیارے ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے اپنی روح کو جگایا اور باطل کو شکست دے کر حق کو قیامت تک کے لیے سر بلند کر دیا۔ قافلہ حسینی وفا، صبر اور ایثار کا بے مثال مظہر ہے۔ کربلا صرف امام حسین علیہ السلام کا معرکہ نہیں، یہ ایک قافلے کا سفر تھا۔ وہ قافلہ جس میں چھوٹے معصوم علی اصغر علیہ السلام سے لے کر بوڑھے حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور جوان علی اکبر علیہ السلام سے لے کر بہن زینب علیہ السلام اور بیٹی سکینہ علیہ السلام تک سب شریک تھے۔ یہ وہ قافلہ تھا جو شہادت کی پیاس لیے نکلا تھا، مگر ہاتھ میں تلوار سے زیادہ یقین اور وفا تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے وفا کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک علم کا اور نور کا استعارہ بن گئی۔ علی اکبر علیہ السلام نے جوانی قربان کر کے یہ ثابت کیا کہ حسین علیہ السلام کا بیٹا صرف خون نہیں، سچائی کا بھی وارث ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے یہ سبق دیا کہ نکاح سے پہلے بھی کوئی قربانی کے لائق بن سکتا ہے اگر نیت حسینی ہو۔ جناب زینب علیہ السلام نے اسیری میں رہ کر کربلا کو کربلا کے بعد بھی زندہ رکھا اور درباروں کو منبر بنا دیا۔ حضرت سکینہ علیہ السلام نے اپنے پیاسے آنسوؤں کے ذریعے کربلا کے دکھ کو نسل در نسل پہنچایا۔ یہ قافلہ فقط میدان میں نہیں لڑا، بلکہ کردار، حوصلے اور صبر سے تاریخ کے ماتھے پر حق لکھ دیا۔ پیارے ناظرین، آج کے حالات مکروہ نظام اور صہیونی غلبہ ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ صہیونیت کے فکری، تہذیبی اور سیاسی غلبے کا دور ہے۔ فریب کی زنجیریں، میڈیا کا جادو، طاقتوروں کا تسلط اور امت کی بے حسی، یہ سب ہمیں پھر کربلا کی یاد دلاتے ہیں۔ آج کا جدید چہرے میں موجود ہے، کبھی معیشت کی غلامی، کبھی تہذیب کی تباہی، کبھی فکری انتشار اور کبھی صہیونی تسلط کی شکل میں۔ فلسطین کی مظلومیت ہو یا کشمیر کی خاموش چیخیں، غزہ کی سسکیاں، خون آلود مقتل ہو، ہر منظر ہمیں حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے کی طرف پلٹنے اور رجوع کرنے کو کہتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا عاشورہ ہم سے صرف آنسو نہیں مانگتا، بلکہ عمل، شعور اور استقامت کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ ہمیں حسینی طرز فکر اپنانا ہوگا۔ جہاں حق واضح ہو تو مصلحت کو لات مار کر اعلان کیا جائے، ہاں میں حسین کے ساتھ ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسینی قافلے کا ایک ادنا سپاہی ہوں۔ ہمیں اپنی زندگیاں بامقصد بنانی ہوں گی، مال و جاہ کے پیچھے نہیں، بلکہ سچائی، عدل اور دیانت کے لیے۔ ہمیں ظالم نظام سے نہ صرف انکار کرنا ہوگا، بلکہ اس کے خلاف فکری و عملی مزاحمت بھی لازم ہے۔ ہمیں نوجوانوں میں حسینی شعور بیدار کرنا ہوگا تاکہ وہ یوٹیوب اور ٹک ٹاک کے نرغے سے نکل کر علم، حیا، غیرت اور قیادت کی راہ پر آئیں۔ کربلا کی پکار ہے کہ ہر دور کے یزید کو انکار کرو۔ یاد رکھیں، کربلا تاریخ نہیں ہے، دعوت ہے کہ جب بھی وقت کا یزید سچ کو روندنے لگے تو کوئی حسین اٹھ کھڑا ہو، اور یہ دعوت آج بھی ہمیں دی جا رہی ہے۔ عاشورہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچ وہی ہے جو میدان میں تنہا ہو کر بھی سر بلند رہے، اور جھوٹ وہ ہے جو لاکھوں کے ہجوم میں بھی خائف ہو جائے۔ اور وہ قافلہ جو تنہا، پیاسا، کمزور اور لاچار تھا، آج پوری انسانیت کو یہ صدا دے رہا ہے
کب تک خاموش رہو گے؟ آؤ حسین کے قافلے میں شامل ہو جاؤ، آؤ حسین کے قافلے میں شامل ہو جاؤ، آؤ حسین کے قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ خدا حافظ۔